اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ اللہ والے۔ اس پروگرام میں ہم اللہ والوں کی باتیں کرتے ہیں، ان کی کرامتوں، ان کی عظمتوں اور ان کی پیاری پیاری زندگی پر کلام ہوتا ہے۔ آصف اقبال بھائی، تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اللہ والے جتنے گزرے ہیں، علماء، اولیاء، ان میں سے بعض کے لوگوں نے ارشادات کو، ملفوظات کو جمع کیا ہے، نصیحتوں کو جمع کیا ہے۔ مثال کے طور پر امام اعظم کے وصایا ملتے ہیں، اسی طرح مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحتیں ہیں، آپ کی مکتوبات ہیں، جب بزرگوں کی ارشادات پر پوری پوری کتابیں عمالی کے نام سے بھی لکھی گئی ہیں۔ اسی طرح جو ہے ہمارے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بھی ارشادات پر پوری ایک ملفوظات ہیں، اور پھر آپ کے وصایا بھی ہیں، 40 وصایا۔ تو یہ جو بزرگوں کے ارشادات ہیں، ان کو جمع کیا جاتا ہے۔ اس کو جمع کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں تک پہنچے، اور وہ ان کی جو پیاری زندگی کا نچوڑ ہے، جو ان کی وصیتیں ہیں، جو انہوں نے سیکھا اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کی، تو وہ لوگوں تک پہنچے اور وہ رشد و ہدایت کا ذریعہ بنے۔ تو اسی طرح ہمارے غوث پاک ایک بہت بڑے عالم، بہت بڑے مفتی تھے، اور لوگوں کو واعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ غوث پاک کی سیرت میں لکھا ہے کہ آپ کے بیان میں 70 ہزار افراد جمع ہو کر آپ کا بیان سنا کرتے تھے۔ اس طرح کہیں آپ کسی کے ساتھ ہیں تو وہاں کوئی وصیت فرما دی، کوئی نصیحت فرما دی، کوئی ارشادات فرما دیے، تو ان ارشادات کو، ان وصیتوں کو جمع کیا گیا، تو ان کے ارشادات بھی جو ہے ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آج ہم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحتوں پر ہی بات کر رہے ہیں کہ غوث پاک نے جو ارشادات فرمائے ہیں، جو لوگوں کو وصیتیں فرمائی ہیں، کسی کام کے کرنے کا حکم دیا ہے، یا کسی کے کوئی فوائد بیان کیے ہیں، کسی نے کوئی سوال کیا تو آپ نے اس کا جو جواب ارشاد فرمایا ہے، یہ آج ہمارا موضوع ہے جس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ تو غوث پاک کی نصیحتیں، غوث پاک کے ارشادات، غوث پاک کے ملفوظات، اس بارے میں آپ کیا فرمائیں؟ ملفوظات سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے فرامین بہت زیادہ ہیں، آپ کی خود اپنی کتب ہیں جو آپ نے خود تحریر فرمائی، اس میں آپ کی نصیحتیں، ملفوظات الگ ہیں، اور جو علماء آپ کے بیانات میں شرکت کرتے تھے، وہ علماء جو لکھا کرتے تھے وہ الگ ہوتی تھی۔ اور سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب جو ہے وہ مسجد میں خطبہ دیتے تھے، وہ الگ لکھے جاتے تھے، پھر مریدین نے جو سنے انہوں نے آگے جمع کیے، یا پھر آگے جو ہے وہ مرید در مرید جو باتیں پہنچی انہوں نے الگ کتابوں میں لکھ دیے۔ اچھا، پھر یہ ایک سلسلہ جو ہے ملفوظات کا، یہ یوں بھی آگے بڑھتا ہے، چلتا ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جمعہ میں بیان کرتے، خطبہ دیتے، تو اس قدر جو ہے وہ لوگ تیزی کے ساتھ لکھنے والے ہوا کرتے تھے کہ اس کی کتاب بن کر جو ہے وہ باقاعدہ صفحات جو تھے وہ جمعے کی نماز کے بعد لوگ خریدا کرتے تھے۔ یعنی وہ دور جو اتنا صدیوں سال پہلے کا ہے، تو وہ جو کاتبین ہوتے تھے اتنے جو وہ تیزی کے ساتھ لکھا کرتے تھے کہ وہ پھر یہ سارے ملفوظات ہی ہیں، اسی انداز سے جمع ہوتے ہیں کہ وہ بیان ہو رہا ہے، لکھ لیا، یا پھر کہیں ایک بزرگ ہے لکھا نہیں تو آگے بیان کر دیا۔ ایک ایسا بھی سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، آپ کو ملفوظات جو ہیں یہ کیسے جمع ہوئے کہ ایک وقت جیسے عصر کے بعد کا وقت ہوتا تھا، آپ تشریف فرما ہوتے، سائلین آتے، گفتگو ہوتی، او سبحان اللہ کہ اب اعلیٰ حضرت ہیں اور وہیں پر صدر الشریعہ ہیں، تو کبھی صدر الافاضل ہیں، پھر جو ہے وہ دیگر مفتی اعظم ہند ہیں، اور جمع کرنے والے مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اب یہ جو مختلف مواقع پر اس طرح اولیاء کے ملفوظات جو ہے وہ جمع ہو جاتے تھے، اور یہ ہمارے لیے سرمایہ حیات ہیں۔
اقوال زرعی، اقوال ہاں یہ جو اقوال زرعی ہیں، زرعی پر بھی کوئی بات ہو جائے نا، ہاں زرعی پہ یہ کہ بھائی سنہرے سونے سے لکھے جانے والے، اب یہ دیکھیں ایسے ہیں، اب آب زر سے یعنی سونے کے پانی سے لکھے جانے والے اقوال، دیکھیں ہر کوئی بات کرتا ہے، گفتگو تو ہر انسان کرتا ہے، لیکن بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کے ملفوظات، جن کے لفظ اتنے عالی شان ہوتے ہیں کہ لوگوں کی زندگیاں بدل دیتے ہیں۔ ایک جملہ کسی نے کہہ دیا اور وہ دل میں اتر گیا تاثیر کا تیر بن کے۔ وہ کتنا ایک پیارا واقعہ مشہور ہے، حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ، ان کے پاس ایک غریب شخص آتا ہے اور آگے کہتا ہے کہ حضور میری بچی کی شادی ہے اور میرے پاس کچھ ہے نہیں، تو آپ نے ایک مٹی اٹھائی، سورہ اخلاص پڑھی، پھونک ماری، وہ سونا بن گیا، آپ نے فرمایا اسے بیچ اور اپنی بچی کی شادی کر لے۔ اللہ اکبر۔ محسن بھائی وہ شخص گھر چلا گیا اور گھر والوں سے کہا کہ بھی میں تو نسخہ لے کر آ گیا ہوں سونا بنانے کا، تو اب وہ سارے مٹی کے ڈھیلے جمع کیے، پوری رات سورہ اخلاص پڑھتے رہے، تو نہ بننا تھا اس نے نہ بنا۔ اب جب صبح واپس بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں گئے اور جا کے کہا حضور بات سمجھ نہیں آئی، آپ نے بھی سورہ اخلاص پڑھی تھی، مٹی پہ پھونک ماری تھی، سونا بن گیا، ہم نے اور گھر والوں نے مل کے پوری رات پھونکیں ماری ہیں، کچھ نہ ہوا۔ تو بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے وہ جو الفاظ، یہ بھی قول زرعی ہیں، سونے سے لکھے جانے والی بات ہے، سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے مٹی بھی جمع کر لی، سورہ اخلاص بھی پڑھ لی، مگر فرید والی زبان نہیں تھی، فرید والی زبان نہیں تھی۔ تو جو زبان فرید سے نکلا ہے وہ تاثیر کا تیر بن کے جو ہے وہ اترا ہے، اور یہی ہوا ہے۔ اولیاء کاملین نے جو وصیتیں فرمائی، نصیحتیں فرمائی ہیں، تو لوگوں کے دلوں میں جو ہے وہ اتر جایا کرتی ہے۔ وہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک جو ہے بدکار آدمی کسی سرے بازار کسی عورت کو جو ہے پکڑ کر معاذ اللہ اس کے ساتھ بے حیائی کا کام کرنا چاہتا تھا، اللہ کے ایک ولی کا وہاں سے گزر ہوا اور انہوں نے کان میں صرف ایک جملہ کہا اور وہ بے ہوش ہو کر گر گیا، وہ اس کی توبہ کا ذریعہ بن گیا۔ لوگوں کو جب اس کو ہوش آیا، لوگوں نے پوچھا کہ آخر کیا بات ہے، تمہیں ہوا کیا ہے، تم تو بڑے دھڑلے کے ساتھ جو ہے وہ بے حیائی کا کام کر رہے تھے۔ تو اس نے کہا مجھے پتا نہیں کیا ہوا ہے کہ ایک آدمی میرے پاس آیا تھا اور میرے کان میں صرف اتنا کہہ کر گیا ہے کہ تیرے اس عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے، بس یہ جملہ کیونکہ اللہ کے ولی کی زبان سے نکلا تھا، اس کی زندگی کے بدلنے کا ذریعہ بن گیا، اس نے توبہ کر لی۔ تو یہ اللہ والوں کی صفات ہیں اور اللہ والوں کے کمالات ہیں کہ ان کی زبان سے نکلنے والے کلمات لوگوں کے لیے ہدایت کا، رشد کا ذریعہ بنتے ہیں۔ غوث پاک کی ہم ارشادات کی بات کریں، نصیحتوں کی بات کریں، تو ایک میں ارشاد آپ کو سناتا ہوں اور ہم تاکہ اس کو سیکھیں بھی، اس پر کچھ مزید بات بھی کریں گے کہ ہمارے 11ویں والے پیر صاحب سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ نہ کہو کہ خدا سے دعا نہیں مانگتا، کیونکہ اگر وہ چیز میری قسمت میں ہے تو مل ہی جائے گی، دعا کروں یا نہ کروں۔ ایک عام لوگوں کا ایک کانسیپٹ بیان کر رہے کہ ایسا نہ کرو کہ دعا کروں نہ کرو، جو چیز نصیب میں وہ تو ملنی ہے، اور اگر وہ چیز میری قسمت میں نہیں تو میرا سوال مجھے وہ چیز نہیں دلا سکتا۔ اس وسوسے کی کاٹ کرتے ہوئے غوث پاک فرماتے ہیں کہ ایسا نہ کہو، دنیا و آخرت کی بھلائی میں سے جس چیز کی ضرورت ہو اس کا سوال رب سے کرو کہ جب کہ وہ چیز حرام یا باعث فساد نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دعا مانگنے کا حکم دیا ہے اور اس کی ترغیب دلائی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا، واسألوا اللہ من فضلہ، اور اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ کتنا پیارا ارشاد ہے۔ بعض اوقات انسان مایوس ہو جاتا ہے کہ یار میرے تو مسائل ہی حل نہیں ہو رہے، میری تو پریشانی حل نہیں ہو رہی، میری تو قسمت ہی پھٹی ہوئی ہے اور میری تو قسمت میں یہ سارے غم لکھے ہوئے تھے، اور وہ معاذ اللہ دعاؤں سے مایوس ہو جاتا ہے۔ حالانکہ دعا سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ غوث پاک نے کتنی پیاری بات فرمائی کہ اللہ سے ہر شے کا فضل مانگے کیونکہ وہ عطا کرنے والا ہے۔ دعا پر آپ نے ترغیب ارشاد فرمائی اور مایوس لوگوں کو مایوسی کے ایک تباہی کے عمیق گڑھے سے نکال کر رب کی رحمت اور فضل کی امید دلائی ہے۔ دعا انسان کو نہیں چھوڑنی چاہیے۔ دعا کے بارے میں بھی مزید بات کرتے ہیں۔ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور جو لوگ دعا نہیں کرتے نا، اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے ناپسند ہیں۔ اللہ کے پسندیدہ بندہ بننا ہے تو اس سے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے کہ بندہ اس سے مانگے، تبھی تو دیکھیں آپ نے بھی آیت پڑھ کے سنائی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کو محبوب عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے والے انبیاء ہیں، صحابہ ہیں، تو دعا کو تو نہیں چھوڑنا چاہیے، دعا کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ پھر اب دعا کا طریقہ سیکھ لیں کہ دعا کس طرح کرنی چاہیے، دعا کے آداب کیا ہیں، اور دعا مانگنے کا جو سلیقہ ہمیں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، وہ طریقہ سیکھ لینا چاہیے۔ اس کے لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی جو کتاب ہے فضائل دعا، مکتبۃ المدینہ سے جو شائع ہوئی ہے، احسن الویاء لی آداب الدعا، فضائل دعا کے نام سے، تو اس کو جو ہے وہ مطالعہ کیا جائے۔
امیر اہل سنت کے بھی ملفوظات ہیں دعا مانگنے کا طریقہ، آپ بارہا ارشاد فرما چکے ہیں. تو دعا طریقے سے مانگی جاتی ہے. کوئی کام کرتا بندہ اس کا طریقہ سیکھتا ہے پھر وہ کرتا ہے تو وہ بالکل پرفیکٹ ہو جاتا ہے. اس طرح دعا کا بھی طریقہ سیکھ لے، اور پھر جو دعا قبول نہ ہونے کے اسباب ہیں ان کو چھوڑ دے. اچھا دعا قبول نہ ہونے کے اسباب کیا ہیں؟ نافرمانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی، گناہ ہیں، پھر حرام کھانا پینا ہے. حدیث پاک میں تو واضح طور پہ فرمایا گیا ایک شخص لمبا سفر کر کے آتا ہے، اس کے بال بھی جو ہے نا وہ مٹی سے اٹے ہوئے ہیں، کپڑے بھی بڑے پرانے ہیں، پھٹے ہوئے ہیں، بری حالت ہے، یعنی ایسی حالت ہے کہ اس کو دے ہی دینا چاہیے. لیکن فرمایا کیونکہ مطعمہ حرام وملبسہ حرام ومشربہ حرام اینہ یستجاب لہ، فرمایا گیا کہ اس کا کھانا حرام، پینا حرام، کپڑے حرام، کس سے اس نے خریدے ہیں، فرمایا اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو پھر غفلت کے ساتھ دعا کی جاتی ہے، غفلت نہیں ہونی چاہیے، توجہ کے ساتھ دعا کرنی چاہیے. اور پھر دعا میں یہ بھی ہے کہ دعا قبول نہ ہونا تو اس کا تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. دعا تو قبول ہے. مومن نے جب دعا کی ہے، مسلمان نے دعا کی، وہ دعا قبول ہوگی. اب اس کے بدلے میں یا تو اس کی جو دعا اس نے مانگی ہے وہ پوری ہو جائے گی، سامنے نظر آ جائے گا، یا پھر اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے گناہ معاف فرما دے گا، یا اس دعا کو اس کے لیے ذخیرہ آخرت بنا دے گا کہ جسے وہ قیامت میں دیکھ کر تمنا کرے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی. بہرحال دعا انسان کو مانگنی ہی چاہیے اور دعا سے غفلت نہیں کرنی چاہیے. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی کتنی پیاری نصیحت ہے، اور بھی میرے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحتیں ہیں. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کی نصیحتیں تو اس قدر زیادہ ہیں محسن بھائی کہ ہمارا ایک پروگرام، ایک سلسلہ جو ہے پورا نہیں پڑ سکتا. کہ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی نے مختلف افراد کو نصیحتیں کی، ایک مجمع میں نصیحتیں کی، یعنی مختلف انداز سے نصیحتیں سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہمیں ملتی ہیں. بلکہ ایک نصیحت میں بھی آپ کو سناتا ہوں. سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ الفتح الربانی جو کتاب ہے اس میں آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت پر حلال سے کوشش کرو. سبحان اللہ. یعنی حلال کماؤ گے تو اس سے جو ہے وہ حلال کما کر جب اپنے اوپر لگاؤ گے، حلال کھاؤ گے، اب اس سے جو عبادت کرو گے وہ عبادت قبول ہوگی. اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ ان اللہ یحب عبدا مؤمنا مطیعا آکلا حلالہ، کہ اللہ تعالیٰ ایسے مومن کو پسند کرتا ہے فرما بردار بھی ہو اور وہ جو ہے اطاعت گزار بھی ہو اور حلال کھانے والا ہو. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے. حلال کتنی اہمیت سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی نے بیان کی ہے. اور پھر حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ یحب من یاکل و یعمل، فرمایا جو کھاتا ہے ٹھیک ہے اور عمل بھی کرتا ہے، اللہ ایسے بندے کو پسند کرتا ہے. کھا بھی رہا ہے، حلال کھا رہا ہے اور پھر عمل بھی کرتا ہے. پھر آگے غوث پاک فرماتے ہیں وَيُبْغِضُ مَن يَأْكُلُ وَلَا يَعْمَلُ، فرما رہے ہیں کہ اللہ ایسے بندے کو ناپسند کرتا ہے کہ جو کھاتا تو ہے مگر عمل نہیں کرتا، اللہ کی نعمتیں کھاتا مگر اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ پسند نہیں ہے. پھر آپ غوث پاک فرماتے ہیں کہ ایسے بندے کو اللہ پسند فرماتا ہے يُحِبُّ مَن يَأْكُلُ بِكَسْبِهِ، کہ جو بندہ اپنی کمائی کر کے محنت کر کے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے اور اس محنت کے نتیجے میں حاصل ہونے والی کمائی کھاتا ہے، تو ایسے شخص کو اللہ پسند کرتا ہے. تو یہ تو احادیث مبارکہ کے مفاہیم جو ہے بالکل پاک کے ارشادات میں نظر آ رہے ہیں. مرشد جو ہوتے ہیں وہ یہ چیزیں تو بیان کرتے ہیں، اور اولیاء اللہ نے قرآن و سنت کے مفاہیم کو بیان کیا ہے. اچھا یہاں پر ہم جو بات کرتے ہیں غوث پاک کے ارشاد پر، اگر ہم بات کریں فی زمانہ معاشرے کو دیکھیں تو حلال کی اتنی زیادہ تاکید اور حلال کھانے، حلال کمانے اور حلال کے ذریعے عبادت کے قبول ہونے کی دلیل، یعنی اگر یہ ہم سوچیں کہ مجھے عبادت میں لذت چاہیے، عبادت میں حلاوت چاہیے، دعا کی قبولیت چاہیے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میری یہ عبادت میرے لیے ذریعہ نجات آخرت بن جائے، تو مجھے اپنی کمائی پر غور کرنا پڑے گا کہ میں حلال کما رہا ہوں یا حرام. آج کل تو معاملہ یہ ہے کہ حلال و حرام کی تمیز کے بغیر صرف مال کو حاصل کرنے کی طرف جو ہے قوم بڑھی جا رہی ہے، اور یہ یقیناً قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ حلال و حرام کی تمیز اٹھ جائے گی. مگر ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ایک قادری ہونے کی حیثیت سے، غوث پاک کے مرید ہونے کی حیثیت سے، آپ کا یہ ارشاد، پھر نبی پاک کے ارشادات، پھر قرآن مجید فرقان حمید کے ارشادات، یہ ہمیں اس بات کی طرف مائل کرتے ہیں کہ اگر ہمیں کمانا ہے ضرور کمانا ہے مگر حلال، حرام کی طرف نہیں جانا اور شبہ والی تمام چیزوں سے بچنا ہے. حرام اگرچہ مقدار میں زیادہ ہوگا آصف بھائی، مگر وہ آپ کی ضرورتوں کو بظاہر پورا کر دے، مگر وہ آپ کے لیے باعث برکت نہیں ہوگا. دنیا میں کچھ ہو نہ ہو،
آخرت میں وبال ہے، مرتے وقت وبال ہے، اور پھر جواب دہی نہیں بن سکے گی قیامت میں دو سوال ہونے، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا. تو بڑی جامع غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی نصیحت آپ نے بیان فرمائی ہے. کچھ کال لے لیتے ہیں انشاءاللہ عز و جل، پھر مزید اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. جی کال دیجیے گا. غوث پاک کی کوئی کرامت سنا دیں. جزاک اللہ. انشاءاللہ عز و جل اس کا جواب لیتے ہیں. جی آصف بھائی یہ سوال کر رہے ہیں کہ غوث پاک کی کوئی کرامت سنا دیں، اگر آپ غوث پاک کی کرامت سنا دیں. سبحان اللہ. حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی کرامات کا جب ذکر آتا ہے یا آپ کی کرامات کی طرف بندہ پڑھنے جاتا ہے اور بات کرتا ہے، تو امام ذہبی رحمت اللہ تعالی علیہ سیر اعلام النبلاء میں لکھتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی اتنی کرامات ہیں جتنی اور کسی بزرگ کی مشہور نہیں ہے. ٹھیک ہے، فرماتے اتنی زیادہ کرامات ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی بزرگوں نے یہ بھی لکھی ہے کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کثیر ہیں، تو صفات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مظہر کامل حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ پاک نے حضور کی نیابت میں انہیں بھی کثیر کرامات عطا فرمائی. اب ایک کرامت کا انہوں نے کہا ہے، تو ایک کرامت میں آپ کو جس کتاب کا نام لیا اسی سے میں آپ کو سنا دیتا ہوں. ایک بزرگ تھے، وہ فرماتے ہیں کہ عالم صاحب تھے اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے ہیں. آپ فرماتے ہیں، وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میرے دل میں ایک عقیدے کے بارے میں شک پیدا ہو گیا کہ یہ عقیدہ ہمارے بزرگوں کا ہے یا نہیں، صحابہ کا ہے یا نہیں. ایک شک پیدا ہو گیا. فی زمانہ بھی اس طرح کے وساوس آتے ہیں. بالکل آ جاتے ہیں، وساوس آتے ہیں، اور بندہ جو ان وسوسوں کا شکار ہوتا ہے تو شک جو ہے نا بہت بری چیز ہے. اب شک عقیدے میں پیدا ہو جائے گمراہ کر دیتا ہے. شک اگر میاں بیوی کے رشتے کے درمیان پیدا ہو جائے تباہی کی طرف لے جاتا ہے. شک اگر دوستی کے درمیان پیدا ہو جائے دوستی ٹوٹ جاتی ہے. اگر شک بزنس کے اندر پیدا ہو جائے تو وہاں بھی معاملہ خراب ہو جاتا ہے. تو شک کتنی جو ہے وہ خطرناک چیز ہے اس لحاظ سے. اب وہ بزرگ کہتے ہیں، عالم کہتے ہیں، میرے دل میں شک پیدا ہوا. اب میں نے سوچا کہ چلو حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی مجلس میں جاتے ہیں، آپ جہاں گفتگو فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ میں نے سن رکھا تھا کہ انہ یتکلم علی القلوب، کہ غوث پاک تو دلوں کو دیکھ کر گفتگو کر لیتے ہیں، دلوں کی باتیں جو اللہ کی عطا سے جان لیتے ہیں. تو کہتے ہیں میں یہ سوچ کر چلا گیا، ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا. سرکار غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ بیان فرما رہے تھے. بیان کرتے کرتے غوث پاک نے ایک جملہ فرمایا، اعتقادنا اعتقاد السلف الصالح والصحابہ. ہمارا عقیدہ وہی ہے جو صحابہ کا ہے اور پچھلے بزرگوں کا ہے، جو اسلاف کا ہے. یہ غوث پاک نے جملہ فرمایا. وہ بزرگ کہتے ہیں، وہ عالم کہتے ہیں، میرے دل میں خیال آیا کہ قالہ اتفاقا، غوث پاک نے ایسے بیان کرتے ہوئے، ایک مبلغ بیان کرتا ہے تو ایسے کہہ دیا ہوگا. کہتے ہیں کہ میرے دل میں جیسے یہ آیا نا کہ یہ اتفاقاً کا ہوگا. کہتے ہیں غوث پاک نے اس کونے میں دیکھا جہاں میں بیٹھا ہوا تھا، تو دیکھ کر یہی جملہ دہرایا، اعتقادنا اعتقاد السلف الصالح والصحابہ. پھر دوبارہ وہی جملہ ارشاد فرمایا کہ ہمارا عقیدہ وہی ہے جو صحابہ کا ہے، پہلے کے بزرگوں کا ہے. تو کہتے ہیں کہ جب غوث پاک نے دیکھ کر کہا تو میرے دل میں ایک اور بات آئی. وہ کیا بات آئی؟ تو کہا یہ بات آئی کہ الواعظ قد یلتفت، کہ تقریر کرنے والا کبھی یہاں دیکھتا ہے کبھی وہاں دیکھتا ہے، تو شاید یوں دیکھ کر مجھے جو نا کہہ دیا ہے. تو کہتے ہیں جب میرے دل میں یہ بات آئی نا، اب غوث پاک نے دوبارہ میری طرف دیکھا اور نام لیا، اے فلاں تجھی سے کہہ رہا ہوں ہمارا عقیدہ وہی ہے جو صحابہ والا عقیدہ ہے. اللہ اکبر. پھر یہ جملہ ارشاد فرمایا، ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اپنے گھر جائیں، جو 1 سال سے آپ کے والد صاحب لاپتہ تھے گھر پہنچ چکے ہیں. سبحان اللہ. دوسری کرامت. تو یہ آپ غور کریں کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک تو یہ کرامت ہے، اور اس میں ایک یہ بھی چیز ہے کہ غوث پاک کی بارگاہ ایسی ہے کہ وہاں سے عقیدہ بھی ٹھیک ہوتا ہے، اور وہاں گمشدہ ابا ہوں تو وہ بھی مل جاتے ہیں. اور پھر عقیدہ درست ہونا چاہیے. اور عقیدہ درست کون سا ہے وہ بھی غوث پاک نے فرما دیا کہ جو صحابہ کرام کے عقائد ہیں، جو بزرگوں کے عقائد ہیں. حدیث پاک میں فرمایا گیا البرکۃ مع اکابرکم، کہ برکت تمہارے اکابر تمہارے بزرگوں کے ساتھ ہے. نئے عقیدے نہیں بنانے چاہیے، بلکہ جو بزرگوں کے عقیدے ہیں، جو صحابہ کے عقیدے ہیں، اسی پر رہنا چاہیے. غوث پاک کی نصیحتوں پر بیان ہو رہا ہے. ایک کال دیجیے گا، اس کے بعد انشاءاللہ غوث پاک کی نصیحت سنتے ہیں. جی غوث پاک عالم بھی تھے کیا؟ انشاءاللہ عز و جل اس کا بھی جواب عرض کرتے ہیں. سوال انہوں نے یہ کیا ہے کہ کیا غوث پاک عالم تھے؟ تو آصف بھائی غوث پاک عالم کیا، بلکہ وہ تو عالم بنانے والے تھے، استاد العلماء تھے. استاد العلماء وہ تو نظر سے عالم بنا دیا کرتے تھے. بھائی جب وہ نظر سے چور کو ابدال بنا دیتے تھے، اور ابدال یعنی ولی کی ایک اعلیٰ قسم ہے،
اور ولی عالم ہوتا ہے جاہل نہیں ہوتا. تو غوث پاک عالم تھے, کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ بہت بڑے مفتی تھے, بلکہ مجتہد مطلق تھے. غوث پاک محدث تھے, حدیث پہ بڑے ماہر تھے. غوث پاک مفسر تھے, تفسیر پہ بڑے ماہر تھے. کتابوں میں دو روایتیں, ایک روایت میں غوث پاک 13 علوم میں تقریر فرمایا کرتے تھے, اور ایک روایت میں یہ کہ غوث پاک کو 34 علوم میں مہارت حاصل تھی, جس میں آپ بیانات کیا کرتے تھے. اور غوث پاک کی اس پہ کئی کتابیں بھی موجود ہیں, جو کچھ تو مشہور بھی ہیں جو ہمارے یہاں مل جاتی ہیں, جیسے فتوح الغیب ہے اور الفتح الربانی ہے. تو یہ جو کتابیں ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں. بہرحال غوث پاک عالم تھے اور لوگوں کو عالم بنانے والے تھے. ہم غوث پاک کی نصیحت, اچھا عالم تھے اور نصیحتیں بھی کتنی پیاری فرمایا کرتے تھے, دعا کے بارے میں فرمائے. ایک نصیحت میں غوث پاک کی آپ کے گوش گزار کرتا ہوں, پھر آپ اس پر کچھ کلام بھی فرمائیے گا. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بیداری کے بجائے نیند کو اختیار کرے وہ نہایت ادنا اور ناقص چیز کو پسند کرتا ہے. نیند چونکہ موت کی بہن ہے, اس لیے وہ تمام مصلحتوں سے بے خبر ہو کر مردوں سے ملنا چاہتا ہے. اللہ پاک نیند سے پاک ہے, حی ہے, کیونکہ وہ تمام نقائص سے پاک ہے. ملائکہ بھی بارگاہ الہی کے قرب کی وجہ سے نیند سے دور ہیں. نیز جنتیوں پر بھی نیند طاری نہیں ہوگی. سب بھلائیاں بیداری میں ہے اور سب برائیاں اور مصلحتوں سے بے خبری نیند میں ہے. جو شخص اپنی خواہش کے مطابق ضرورت سے زیادہ کھانے پینے اور نیند میں مصروف رہے گا تو اس کے ہاتھ سے بہت سی بھلائیاں نکل جائے گی. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیادہ سونے سے منع فرمایا. ہم اولیاء کاملین کی سیرت میں دیکھتے ہیں کہ وہ قلت طعام, قلت کلام اور قلت منام, یعنی کم کھانا, کم بولنا اور کم سونا, اس پر خود بھی عامل ہوا کرتے تھے. اور اپنے مریدین, اپنے متوسلین اور آپ کی صحبت میں آنے والے اپنے صحبت یافتہ لوگوں کو اس بات کی ترغیب دلایا کرتے تھے. امام غزالی نے پوری کتاب لکھی ہے اس پر, یعنی ابواب باندھے ہیں تقلیل طعام, تقلیل منام اور تقلیل کلام پر. تو یہ غوث پاک کی جو نصیحت ہے, اس نصیحت کو آپ کس انداز میں دیکھتے ہیں موجودہ زمانے کے اعتبار سے؟ میں اس انداز میں اس کو دیکھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو ہمارا جو ایک بڑی تعداد ہے اس کا سونے کا وقت جو ہے وہ بڑا متاثر ہے. اچھا, ٹھیک ہے, ایک تو متاثر کرنے والا ہے یا متاثر ہے؟ نہیں, یہ خود وہ متاثر ہے, متاثر کرنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے, متاثر کرنے والا تو اولیاء اللہ کا جو نیند کا انداز ہے وہی ہے. تو اب یہ ہے کہ اب یہ جو لوگ سونے کا جو معاملہ ہے, اس کو میں یوں بھی کہوں گا کہ کہا جاتا ہے کہ نیند جو ہے وہ جسم کی زکوٰۃ ہے, اور زکوٰۃ 2.5% ہے نا, تھوڑی ہے نا. تو اب وہ نیند جو ہے نا تھوڑی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, تو نیند کم رکھیں گے. اب وہ نیند جو کم رکھنی ہے وہ کتنی ہے, پھر طبیعتوں کے اعتبار سے بھی ہے, عمر کا تقاضا ہوتا ہے اتنی نیند ہو. اور پھر وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے اور اعمال کرنے, وہ نیند میں نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, وہ بیداری ہی میں ہوں گے. تو اولیاء اللہ جو تھے وہ بسا اوقات, تو بعض بزرگوں کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر یہ سونا سنت میں سے نہ ہوتا تو ہم ساری عمر جاگتے رہیں. ایسی قدرتیں اللہ پاک نے دی, بلکہ رات جاگنے کے لیے اپنی آنکھوں میں نمک کا سرما لگاتے تھے, یا سردی کی رات میں جو ہے وہ کپڑوں سمیت نہر میں گوتا لگا لیا کرتے تاکہ نیند اڑ جائے اور عبادت کے لیے. تو یہ ان کا اولیاء اللہ کا یہ انداز ہوتا ہے, نیک لوگوں کا. اب چونکہ جیسی ان کی اپنی سیرت ہوتی ہے, زندگی ہوتی ہے, وہ مریدین کو بھی وہی ترغیب دلاتے ہیں کہ بھائی نیند جو ہے نا تمہاری کم ہونی چاہیے اور بیداری بھی ہو, تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزرے. اب ایسا نہ ہو کہ بیداری میں جب تک جاگتا رہے گا گناہوں میں پڑا رہے گا, سوئے گا اسی وقت گناہ سے رکے گا. امام غزالی رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں, ایسا شخص جو ہے جو جاگتے ہوئے اس سے یہی امید ہے اس کو کہ میں گناہ کروں گا, اس کے لیے سونا ہی بہتر ہے کہ سو جائے گا اتنی دیر گناہوں سے تو رکے گا. فرائض و واجبات کے بعد سو جائے, وہ فرائض و واجبات تو ضروری ہیں, ورنہ تو بس اوقات یہ بھی ہے کہ اگر نماز کا وقت قریب ہے تو پھر سونا بھی جائز نہیں ہوتا. اچھا, پھر آپ نے جو بات کہی ہے واقعی جاگ کر بندہ بہت سارے گناہوں میں مبتلا ہونے کا اس کا امکان رہتا ہے. چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے, اب رات کو دیر سے سونے کا ایک بہت بڑا سبب سوشل میڈیا ہے. سوشل میڈیا میں لگ کر اب بے حیائی سے بچنا, گناہوں سے بچنا, اس کا ذہن بھی کم ہے. تو رات میں یا دن میں جو سوشل میڈیا پر ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے اور ہم جس کی وجہ سے گناہ میں مبتلا رہتے ہیں, تو ہمیں اپنی کیفیت پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ اگر میں سو جاؤں گا تو اس گناہ سے بچ جاؤں گا, تو لہٰذا سو جائے اور گناہ سے بچے, کہ اب یہ سونا اس کے لیے نجات آخرت کا سبب بنے گا. اور اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں رات جاگوں گا اور اللہ کی عبادت کروں گا, قرآن کی تلاوت کروں گا, ذکر اللہ کروں گا, درود پاک پڑھوں گا, مدنی مذاکرہ سنوں گا, علم حاصل کروں گا, تو پھر اس کے لیے جاگنا بہتر ہے. تو یہ غوث پاک کی بڑی پیاری نصیحت ہے نیند کے بارے میں. مزید کوئی نصیحت آپ فرما رہے ہیں؟ نصیحت کے حوالے سے بات چل
چل رہی ہے غوث پاک کی نصیحتوں کی، تو ایک نصیحت جو غوث پاک کی علماء کرام کے بارے میں کہ علماء کے حوالے سے لوگوں کا انداز کیا ہونا چاہیے. تبھی تو عالم تھی اور عالم کی قدر بتائی آپ نے. آپ فرماتے ہیں کہ اذا حضرتم عند العلماء ولم تقبلوا ما يقولون لكم كان حضوركم عندهم حجة علیکم. فرماتے ہیں کہ اگر تم علماء کے پاس جاؤ اور وہ جو تمہیں فرامین اپنے سنائیں، جو باتیں کہیں، تم انہیں قبول نہ کرو تو اب تمہارا ان کے پاس بیٹھنا تمہارے خلاف حجت ہو جائے گا، تمہارے خلاف دلیل بن جائے گا. اس کی وجہ بتاتے ہیں وَيَكُونُ عَلَيْكُمْ إِثْمُ ذَلِكَ. اور یہ بیٹھنا وجہ تو نہیں، آگے فرمایا تمہارا یہ بیٹھنا، ان کے پاس جو بیٹھنا ہے یہ تمہارے لیے اب گناہ ہو جائے گا، کیونکہ ان کی بات تم نے نہیں مانی. گناہ کس صورت میں ہوگا کہ جو بات انہوں نے ایسی کہی ہے جو قرآن و سنت پہ عمل کی بات ہے اور انہوں نے مسئلہ بتایا ہے شریعت کا، اب یہ شخص اس کو قبول نہیں کرتا کہ انہوں نے کہا کہ یہ بات ناجائز ہے، تو اب یہ سننے والا عالم کے پاس بیٹھا ہوا اس ناجائز کو جو ہے مرتکب ہو جاتا ہے، اسے بچتا نہیں ہے. تو اب یہ ان کے لیے گناہ کا معاملہ ہو گیا. یہ کہ دل میں خیال لاتا ہے کہ یار کیا ناجائز. ہاں ٹھیک ہے. ایک تو بڑی بات تو یہ ہے کہ محسن بھائی لوگ علماء کے پاس نہیں جاتے، ٹھیک ہے. دوسری بات جو جا رہے ہیں غوث پاک ان کو آداب بتاتے ہیں کہ علماء کی بارگاہ میں حاضر ہو تو وہ جو کہتے ہیں انہیں قبول کرو، کیونکہ جو علماء ظاہر سی بات ہے جو صحیح عالم ہے، مستند عالم ہے، وہ اچھی بات ہی کرے گا، اب اسے قبول کرنا چاہیے. فرمایا غور کرو کہ عالم تمہیں قرآن و سنت بتاتا ہے، اگر تم قبول نہیں کر رہے تو یہ بتاؤ کہ اگر تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات تمہاری ہو اور وہ تمہیں کچھ فرمائے اور تم اسے قبول نہ کرو تو کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. کہا کہ عالم جو بتا رہے ہیں کہ عالم انبیاء کے علماء جو ہے وارث ہیں، تو اس لیے عالم کی جو بات ہے اسے قبول کرنا چاہیے. علماء کی صحبت کی اہمیت بھی اہمیت بیان ہوئی، اور یہ کہ صحبت میں جانے کا ادب بھی بیان کیا گیا، کیونکہ دیکھیں قیامت میں ایک سوال بھی تو ہونا ہے نا کہ اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا. تو اب اس کا جواب بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے علم حاصل نہیں کیا، ہمیں پتہ نہیں تھا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، ہمیں تو نہ مکروہات کا پتہ تھا، نہ ممنوعات کا پتہ تھا، نہ ہی جو ہے حلال کا پتہ تھا، نہ حرام. ہم نے علم ہی حاصل نہیں کیا تو اب اس کا جواب بھی نہیں ہوگا. تو یہ دوسرا گناہ ہے. علم کیوں نہیں حاصل کیا؟ تو علماء کی صحبت میں علم ملے گا اور علم کے ساتھ عمل کی ترغیب بھی ملے گی. تو لہذا علم اور علماء کا ادب اور ان کی بارگاہ کے بارے میں جو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بڑی پیاری بات ہے. آج کے دور میں علماء کی اہمیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ دور جتنا نبی پاک علیہ السلام کے ظاہری حیات طیبہ سے دور ہوتا جا رہا ہے، علماء کے حوالے سے، دیندار طبقے کے حوالے سے بہت زیادہ منفی پروپیگنڈا اور منفی باتیں لوگوں میں آتی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں. اور یقیناً آصف بھائی آپ بھی یہ کہیں گے کہ جب علماء سے دور ہو جائیں گے، محراب و منبر سے دور ہو جائیں گے، تو پھر ان کے دین کی بقا وہ خطرے میں پڑ جائے گی. بالکل خطرے میں. علماء سے وابستگی یہ یقیناً دین کی بقا کا ایک ذریعہ ہے. غوث پاک کی نصیحتوں پر الحمدللہ ہم بات کر رہے ہیں. ایک کال اور لیتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ اولیاء کرام دل کے بارے میں اکثر نصیحت کیوں کرتے تھے؟ براہ کرم جواب عطا فرما دیں. جی آصف بھائی آپ اس کا جواب دیجئے. یہ سوال کر رہے ہیں کہ اولیاء کرام زیادہ تر دل کے بارے میں کیوں نصیحتیں کرتے ہیں کہ دل کو صاف کرو، دل کے اندر گندگی نہیں ہونی چاہیے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں کوئی چیز ہوتی ہے اس کی ایک اصل و جڑ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ اس کو اگر ٹھیک کر لیا جائے تو باقی سارا نظام ٹھیک ہو جائے گا. تو انسان کی پورا جو اسٹرکچر ہے، باڈی ہے، اس کی جو روح ہے اور اس کا جو جسم ہے، ان تمام کا مرکز دل ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، جسم میں ایک لوتھڑا ایسا ہے اگر وہ ٹھیک ہو جائے سارا جسم ٹھیک ہو جائے گا، اور اگر وہ خراب ہو گیا تو سارا جسم خراب ہو جائے گا. تو اب وہ جو چیز ہے، اولیاء کا جو مین پوائنٹ ہوتا ہے اولیاء کا اور مرشد کا، وہ یہی ہوتا ہے کہ اس دل کو ٹھیک کیا جائے. سارے اعمال کا تعلق بھی دل سے، نیت درست ہے تو وہ عمل درست ہے، اچھے اعمال. اور پھر دل اگر ٹھیک ہو گیا، دل صاف ہو گیا، اس دل کے اندر بری چیزیں نہیں آتی، برے خیالات نہیں آتے، وسوسے نہیں آتے، اور دل میں جو ہے وہ دوسروں کے لیے جو ہے وہ حسد نہیں آتا، تکبر نہیں آتا، بغض و کینہ نہیں آتا. اب وہ دل ستھرا ہو گیا. اور یہ جو کام ہے یہ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والا کام ہے کہ حضور علیہ السلام بھی تزکیہ فرمایا دلوں کا، مزکی ہیں. تو اسی طرح جو اولیاء ہیں، جو صوفیاء ہیں، جو بزرگان دین ہیں، یہ بھی دل کے تزکیے پر، دل کی صفائی ستھرائی پہ بہت زور اس لیے دیتے ہیں. دل اللہ کی محبت کا گھر ہے. سبحان اللہ، اللہ کی محبت کی جگہ ہے.
تو جب دل پاک ہوگا تو رب کی محبت آئے گی، نورانیت آئے گی، اور پھر وہ جو پاکیزگی ہے نا وہ پورے جسم میں پھیلے گی۔ دل جو ہے نا وہ پمپ کرتا ہے نا خون کو، جب دل پاک ہوگا تو پاکیزہ چیزیں پورے جسم میں جائے گی، پھر ہاتھ بھی اطاعت الہی کی طرف بڑھیں گے، پاؤں بھی اللہ کی اطاعت کی طرف بڑھیں گے، زبان بھی اطاعت کی طرف بڑھے گی۔ یہ خون جب دماغ میں پہنچے گا تو دماغ اور سوچ جو ہے نا وہ پاکیزہ ہو جائے گی، پھر جو بدگمانیاں ہیں یہ ساری ختم ہو جائیں گی، اور آنکھیں پھر جو ہے وہ اچھا دیکھنے کی طرف بڑھیں گی، گناہ سے اپنے آپ کو بچانے میں انشاءاللہ مددگار ہوگی۔ تو دل کو پاک کرنا یقیناً یہ بہت ضروری ہے، اور اولیاء کرام دل ہی کو پاک کرواتے ہیں۔ اللہ کے ولیوں کی بات ہو رہی ہے اور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی نصیحتوں پہ بات ہو رہی ہے، تو کیا ہی بہتر ہو کہ ہم غوث پاک کی ایک منقبت بھی سن لیتے ہیں۔ تو آئیے مدنی چینل کے ناظرین غوث پاک کی منقبت سنتے ہیں۔ پت میں کٹی موری سگری عمریا، کرو موت اپنی دیا غوث اعظم، غوث اعظم، غوث اعظم، آؤں تیرے در پر جیلانی، 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 مجھ پر بھی کرم ہو جیلانی، مجھ پر بھی کرم ہو جیلانی، آؤں تیرے در پر جیلانی، آؤں تیرے در پر جیلانی، زمانے میں نہیں سنتا کوئی فریاد جیلانی، زمانے میں نہیں سنتا کوئی فریاد جیلانی، خدا را آپ ہی، خدا را آپ ہی کیجئے میری امداد جیلانی، 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 آؤں تیرے در پر جیلانی، آؤں تیرے در پر جیلانی، کرو امداد اے لخت دل مشکل کشا غیدر، کرو امداد اے لخت دل مشکل کشا غیدر، گرا ہو گردشوں، گرا ہو گردشوں میں ہوں بڑا ناشاد جیلانی، یا غوث اعظم جیلانی، جیلانی، آؤں تیرے در پر جیلانی، آؤں تیرے در پر جیلانی، فسان غم کے تم سے نہ کہوں تو پھر کہوں کس سے، فسان غم کے تم سے نہ کہوں تو پھر کہوں کس سے، میری سن لو، میری سن لو، میری سن لو میری روداد جیلانی، 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 آؤں تیرے در پر جیلانی، آؤں تیرے در پر جیلانی، میری شام خزاں صبح ہے بہارا میں بدل جائے، میری شام خزاں صبح ہے بہارا میں بدل جائے، رخ پرنور، رخ پرنور دکھلا کر کرو تم شاد جیلانی، یا غوث اعظم جیلانی، جیلانی، آؤں تیرے در پر جیلانی، آؤں تیرے در پر جیلانی، سمندر میں غموں کے پائے گا یہ ساحل تسکی، سمندر میں غموں کے پائے گا یہ ساحل تسکی،
उजागर देख ले, उजागर देख ले आकर तेरा बगदाद जीलानी, जीलानी 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 आऊं तेरे दर पर जीलानी, आऊं तेरे दर पर जीलानी जीलानी। सुभान अल्लाह, गौसे पाक की शान बयान की गई, गौसे पाक की मनक़बत बयान की गई। अल्लाह ताला हमें गौसे पाक की बरकतों से माला माल फरमाए। बात हो रही थी आसिफ भाई गौसे पाक की नसीहतों पर, आपके इरशादात पर। मेरे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक जगह पर इरशाद फरमाते हैं कि मोमिन को चाहिए कि पहले फराइज व वाजिबात को अदा करे, फिर सुन्नतों में मशगूल हो जाए और उसके बाद नवाफिल की तरफ तवज्जो करे। फराइज ना पढ़ना और सुन्नत व नवाफिल में मसरूफ होना हमाकत है। अगर फराइज छोड़कर सुन्नत व नवाफिल बजा लाए तो उस शख्स की मिसाल ऐसी है कि जैसे बादशाह अपनी खिदमत पर मामूर करे लेकिन वो बादशाह को छोड़कर उसके गुलाम की खिदमत में मशगूल हो जाए। कितनी प्यारी मिसाल दी है। गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला का ये इरशाद निहायत ही काबिले अमल है कि आपने जो फरमाया कि फराइज व वाजिबात पर अमल करे फिर सुन्नत नवाफिल की तरफ जाए। तरतीब है ना? जी जी बिल्कुल। अच्छा, अगरचे हम ये जरूर कहते हैं कि सुन्नत को थाम लेगा तो फराइज वाजिबात को भी थाम ही लेगा, मगर बाद लोगों को ये देखा जाता है कि वो सिर्फ मुस्तहब्बात की तरफ बढ़ते हैं, फराइज को नहीं लेते। तो फराइज की तरफ तवज्जो हमारी कैसे हो, इस पर भी आप कुछ इरशाद फरमाएं और गौस पाक के इस इरशाद पर भी आप कुछ मदनी फूल इरशाद फरमाएं। देखें, गौस पाक रहमतुल्लाह तआला अलैह का ये जो इरशाद है, इसी से एक मिलता जुलता आपका इरशाद ये भी है। आप फरमाते हैं ला फलाह लका हत्ता तत्तबिअल किताब व सुन्ना। फरमाते हैं जब तक किताब व सुन्नत, कुरान व सुन्नत पे तुम नहीं चलोगे, अमल नहीं करोगे, तुम्हारे लिए कामयाबी नहीं है। अब कुरान और सुन्नत में जो तरगीब है सबसे पहले फराइज की है, ठीक है, फिर जो है वाजिबात सुन्नत इनका दर्जा है जो फुकहा ने, बुजुर्गों ने बयान किया है। देखिए फराइज पहले क्यों जरूरी है कि एक शख्स ने बुनियाद नहीं खोदी, बुनियाद नहीं, उसे फाउंडेशन नहीं बनाई है, वो चाहता है कि मैं एक इमारत तामीर करूं, तो इमारत तामीर करने के लिए पहले बुनियाद लाजमी उसे जो है डालनी पड़ेगी, बुनियाद खोदनी पड़ेगी। अब जब तक बुनियाद नहीं है तो ऊपर आप चाहे कुछ भी नहीं बना सकते, आप वो ठहरेगी नहीं। इसी तरह से जो दीन में मुसलमान पर जो सबसे पहले उसकी बुनियादी चीज है वो फराइज है, ठीक है। अब फराइज की इतनी अहमियत है, हदीस कुद्सी है मोहसिन भाई, कितनी प्यारी हदीस कुद्सी है कि ला यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिमफ़्तरतु अलैहि वाह वाह व बिकसरतिन नवाफिल। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक ने फरमाया कि बंदा मेरा कुर्ब हासिल करता रहता है, सबसे पहले फरमाया उस चीज से जो मैंने फर्ज किया। सुभान अल्लाह। तो पहला फर्ज, फिर फरमाया व बिकसरतिन नवाफिल, क्या बात, उसके बाद नवाफिल है। तो फर्ज पहले है। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फराइज की तरगीब ज्यादा दिलाई है, और जो उसके बाद के मामलात है उनकी तरगीब कम है। और कयामत के दिन बाज पुरस फराइज की होगी, वाजिबात पर होगी, और इसके जो मुकाबिल में है कि मकरूह तहरीमी है या हराम है, इसके बारे में, नाजायज के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, आप देखें अगर एक शख्स ने किसी महफिल में शिरकत नहीं की तो क़यामत के दिन उससे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। और अगर उसने फजर की नमाज नहीं पढ़ी, ठीक है, या उसने जमात छोड़ दी उसने, तो उसके बारे में क़यामत की जवाबदही है फराइज पर। एक शख्स आते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, या रसूल अल्लाह मुझ पर दीन में क्या चीज लाजिम है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 5 वक्त की नमाज। उन्होंने इसकी या रसूल अल्लाह कुछ और है इसमें? फरमाया कि फिर नवाफिल हैं जो इजाफी पढ़ना चाहो तो। क्या बात। फिर आका करीम अलैहि सल्लम ने फरमाया रमजान के रोजे हैं। उन्होंने फिर सवाल किया कोई इजाफी है? तो फरमाया कि हाँ, उसके अलावा नफली रोजे हैं। इसी तरह से जो ना हज का फरमाया, अर्ज की कि कुछ इजाफी है, फरमाया उमरा करना चाहो तो कर लो। तो अब ये जो फराइज हुजूर ने बयान किए, उसके बाद उस शख्स ने अर्ज की कि मैं कोई कमी बेशी नहीं करूंगा, जो फराइज ही अदा करूंगा। ये कहकर वो साहब चले गए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से फरमाया कि ए सहाबा, इस शख्स ने जो बात की है, अगर इसने इस पर अमल कर लिया फराइज पे, तो इसके लिए जन्नत। सुभान अल्लाह। यानी फराइज ये जन्नत के मिलने का एक जरिया है, और यकीनन फर्ज अल्लाह के कुर्ब का जरिया होता है। तो हमें फराइज व वाजिबात पर भी अमल करना है
اور ان پر سختی سے عمل کرنا ہے، اور ساتھ میں سنن و مستحبات کی طرف بھی جانا ہے، فاؤنڈیشن بھی بنانی ہے، ساتھ میں ڈیکوریشن بھی کرنا ہے، آراستہ بھی کرنا ہے، اور اسے خوبصورت بھی بنانا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اعمال کو اچھا کر دے۔ غوث پاک کی نصیحتیں ہم نے بیان کی، غوث پاک کے ارشادات پر ہم نے گفتگو کی، کاش کہ ہم سب بھی اس پر عمل کرنے والے بن جائیں اور ہمارے دلوں میں یہ اتر جائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا